اتنی اتنی سی باتوں پہ بچوں کو سفوکیٹ کرتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں. سیم گوز فار دا منی میٹرز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کا بچہ کچھ کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، کوئی خاص برانڈ پہننا چاہتا ہے، اور وہ ایک لاجیکل طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے، ایک بیلنس طریقے سے بات کر رہا ہے، تو ہمیں وہ بھی نہیں سمجھ آتی. تو پھر سلوشن کیا ہے؟ کوئکلی میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہیں تو وہ لے لوں گی. پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کے پاس پراپر نالج ہونا چاہیے ٹیکنالوجی کا. بیئر منیمم یوز ضرور آنا چاہیے. یعنی میں نے بھی ایک زمانے میں فیس بک کا اکاؤنٹ اسی لیے بنایا کہ میں یوتھ کو پڑھاتی تھی، اپنے بچے بھی اس ایج میں آ رہے تھے، تو جی یہ ہے کیا. اسی طرح پھر انسٹا کا بنایا، پھر اس میں بھی ابھی پریشانی ہوتی ہوں کہ یہ ہے کیا. پھر ٹک ٹاک کا بنایا، بھی وہ استعمال ہی نہیں کرنا آ رہا. اسنیپ چیٹ بھی بنایا. لیکن یہ کہ کم از کم تھوڑا تھوڑا آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایکسپلور کرتے رہتے ہیں. اور میں تو جب بھی کوئی چیز دیکھتی ہوں تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ اگر ایک ٹین ایجر یا میرا بچہ یا میری بچی یہ شارٹ دیکھ رہا ہے، یہ ریل دیکھ رہا ہے، وہ کیا امپیکٹ لے رہا ہے، کیا چیز سوچ رہا ہے آج کا بچہ اس کو دیکھتے ہوئے. اور خاص طور پہ آپ کے بچے جس ایج میں ہیں اور جس ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں، آپ نے اس کو ضرور تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا ہے. آپ اپنے لیے صرف دور دور سے نہیں کہہ دینا کہ ناٹ الاؤڈ یا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ کہ اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانا ہے، نان ججمنٹل کنورسیشن کرنی ہے. پہلے ہی فتویٰ نہیں جاری کر دینا کہ یہ چیز حلال یا حرام ہے. پہلے ہی فتویٰ نہیں جاری کر دینا کہ تمہارا دوست تو بالکل خراب ہے اور وہی تمہیں سکھاتے ہیں. پہلے نہیں بتا دینا کہ تم تو جان بوجھ کے سارے کام کرتے ہو. ایمپتھی کے ساتھ جانا ہے. سیف سپیس میں ڈسکشن ہونی چاہیے، چاہے مینٹل ہیلتھ کی ہے، سوشل ایشوز ہیں، پرسنل چیلنجز ہیں، کہ ہاں آئی ڈو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور چیلنجز. اور اگر آپ پریشان ہو گئے تو آپ کہیں کہ میں پریشان ہو گئی ہوں اور میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی اس کو انٹرنلائز کرنے میں. پھر یہ کہ میں آپ سے ضرور اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہوں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس میٹر کو ریزالو کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ ایمپتھی کے ساتھ نہیں سنیں گے کہ ہاں مجھے پتا ہے مثلاً آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں اٹھیں بیٹھیں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے کچھ دوست جو ہیں ان کے کافی چیلنجنگ بیہیویئرز ہیں، ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں. بچوں سے پوچھیں، بچوں سے بات کریں، مینٹل ہیلتھ کو ان کی بہت پرائرٹائز کیا کریں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی روٹینز پہ کام کیا جائے. اس وقت میں جو دیکھتی ہوں ایز اے ڈاکٹر، میں جو دیکھ رہی ہوں، لائف سٹائل کوچ جو میں دیکھتی ہوں، کہ بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے اس میں ماں باپ کا بہت بڑا چیلنج ہے. جیسے ماں باپ ہی اس وقت راتوں کو جاگ رہے ہیں، 1-2 بجے سے پہلے نہیں سوتے تو بچے بھی جاگتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح ماں باپ ہی صبح ناشتہ نہیں کر رہے ہیں، جب وہ ناشتہ نہیں کر رہے تو بچے بھی ناشتہ نہیں کر رہے. ماں باپ ہی بہت سارا جنک گھر میں لا کے رکھ رہے ہیں، مہمانوں کے نام پہ، شارٹ کٹس کے نام پہ. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بچے بھی پھر اس میں تو وہ تو بالکل زوم سپیڈ جو ہے نا وہ اس پہ جائیں گے. فزیکل ایکٹیویٹی خود بھی نہیں کر رہے، بچوں کو بھی نہیں کرا رہے، تو یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں. پھر یہ کہ پازیٹیو ہیبٹس نہیں ہیں، گروتھ مائنڈ سیٹ پیرنٹس کا نہیں نظر آ رہا. تو جب آپ کا گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا، پازیٹیو بیہیویئر نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیسے چیزوں کو مینیج کریں گے، کیسے بچوں کو وہ چیزیں باتیں سکھائیں گے. اگر آپ ہی صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بڑھنا اس ملک دا، تو بچہ کہتا ہے اچھا پھر کچھ نہیں بڑھنا، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو پاگل کروں اور پڑھائیاں کروں اور نمبر لوں اور گریڈز لوں. ایک دن تو ہم نے مر ہی جانا ہے نا، بس ٹھیک ہے، پھر بسترے پہ ہی رہو، پروکریسٹینیٹ کرو اور اپنی لائف کو انجوائے کرو. لیکن اگر ہم اس طرح سے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ ہاں بہت سے چیلنجز ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، امت کی اس وقت کتنی سفرنگ ہے، لیکن مجھے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ میرے سرکل آف کنسرن میں یہاں پہ میرا بھی کیا رول ہے، میں کیا کر سکتی ہوں آج. ہاں میں پرسنل لیول پہ اپنی یہ چیزیں امپروو کر سکتی ہوں، دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ورک آن. تو بچوں کو ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ملتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. اسی طرح بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ لے کر آنا کہ کوئی بھی اگر آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کویسچنز کرتے ہیں، کوئی تھنکنگ پیٹرن کو اپنے امپروو کرتے ہیں، کوئی انفارم ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ہم آپس میں لیتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، مسئلوں کو حل کیسے کیا جاتا ہے، اور ہر مسئلے کو ایز این اپرچونٹی لیتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم نے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے. اسی طرح سے پڑھائی کی بات ہو تو ہم بیلنس لے کر آتے ہیں. یعنی میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ بتاتی ہوں، چاہے وہ کوئی ایکیڈیمکس میں مطلب پڑھائی کر رہا ہے کسی انسٹیٹیوشن میں، یا یہ کہ وہ جاب کر رہا ہے، میں ان کو کہتی ہوں بیٹا بیلنس. یعنی بیلنس یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی اسٹڈیز ہیں، جاب ہے، اس میں آپ ایکسیل بھی کریں لیکن اللہ کا بندہ بن کے رہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں نا. دنیا آپ نے اتنی کما لی لیکن آپ اتنے اسمارٹ نہ ہوئے کہ آخرت کو کما سکے, تو پھر تو آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا نا, پھر تو آپ پریشان رہیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. بچپن سے بچوں کو فائنینشیل لٹریسی دینا کہ پیسے کیسے سپینڈ کیے جاتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے رہتے ہیں ہم تو یہ کھاتے تھے, ہم تو یہ نہیں کرتے تھے, ہم نے تو بڑی مشکل زندگی گزاری, ہم نے تو کبھی اتنا پیسہ ضائع نہیں کیا تھا. نہیں, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اچھا بھی آپ اتنا بجٹ بنائیں, اس طرح یوز کریں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں میرے بچوں نے مجھے بہت کہا کہ ہم کہیں اتنا ٹریول نہیں کرتے, تو میں کہا بیٹا کہیں باہر ٹریول کرنے کے لیے تو ٹکٹس ہیں, رہنا ہے, کھانا ہے, شاپنگ ہے, سب کچھ ہے. میں کہا چلو بیسک کیلکولیشن کرتے ہیں. بیسک کیلکولیشن کی پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں ان کو الاؤ کرتی تھی کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ نے باہر سے کچھ کھانا ہے تو ونس اے ویک آپ صرف منگوا سکتے ہیں. تو ونس اے ویک جو وہ منگواتے تھے میں نے اس کا کیلکولیٹ کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ونس اے ویک جو باہر سے کوئی پیزا, کوئی برگر, کوئی ایسی چیزیں کھاتے ہیں وہ ویسے بھی جنک ہوتی ہیں, ہم نہیں کھائیں گے, وہ پیسے ہم ہر ہفتے ایک منی باکس میں ڈال دیا کریں گے, تو آپ سب کا ٹکٹ آ جائے گا. یہ چند سال پہلے کی بات کری, اب تو مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو میں نے کہا آپ کا ٹکٹ آ جائے گا, اور پھر باقی میں کچھ ایکسٹرا سیو کروں گی اور آپ کے فادر بھی کچھ ایکسٹرا پول کریں گے, پھر ہم آسانی سے ٹریول کر سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ بڑے خوش ہوئے, لیکن 4 دن بعد ان کو وہ تڑپ شروع ہوگی کہ وہ تو ہم نے یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے. اور وہ دن اور آج کا دن یہ کبھی بھی نہیں اب کہتے کہ ہم نے کہیں جانا ہے, کیونکہ جب وہ کمپلین کرنے لگتے ہیں تو میں کہتی ہوں میں نے تو آپ کو بہت اچھا فارمولا دیا تھا, چلو آج سے شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں نہیں رہنے دیں, چلیں جب کبھی ہوگا, کبھی ہمارے پاس اپنے پیسے ہوں گے تو ہم چلے جائیں گے. سو آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے طریقوں سے آپ ان کو بتاتے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے پیرنٹنگ سٹائل میں فلیکسیبل ہو جائیں گے, اڈیپٹیبل ہو جائیں گے, تو ہمارے بچے بھی یہ طریقہ سیکھ لیں گے ہاؤ ٹو بی فلیکسیبل. ہر ایک بچے کو آپ نے یونیک طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ بھئی یہ بچہ یونیک ہے, اس کی ڈفرینٹ نیڈس ہیں, اس کو یہ اس چیز میں چیلنج ہے تو میں نے اس کو ایسے ہیلپ کرنا ہے. یعنی ان کے بارے میں ووکل نہیں ہونا, انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور انڈرسٹینڈ کر کے ان کو ایسے گھیر کے لے کے جانا ہے کہ یہ بھی نہ لگے کہ آپ کوئی فیوریٹزم کر رہے ہیں, اور ایسے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو. اب دیکھیں اس میں آپ کو نا اپنی اسمارٹنیس استعمال کرنی پڑے گی. جیسے کسی نے کہا کہ ہمیں اگزامپل دیں, کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے میرا جو گھر کا سینیریو نا مجھے صرف اس کی اگزامپل مل جائے. ایسے نہیں ہوتا نا, آپ کو بیسک پرنسپل, بیسک فارمولا ملتا ہے, اب آپ اس کے مطابق اس میں جتنی مٹھاس ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈالیں. دیکھیں ہر گھر میں بریانی بنتی ہے, لیکن اس میں ہر شخص اپنے مطابق مسالہ ڈالتا ہے جو اس کے گھر کے انوائرمنٹ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے. اسی طرح ہر گھر میں کوئی ڈیزرٹ بنتا ہے, لیکن ہر شخص ایک ریسیپی لیتا ہے, پھر اپنی نیڈ کے مطابق اس کو موڈیفائی کرتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح جو پیرنٹنگ سکلز ہیں نا وہ بھی آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق موڈیفائی کر کے اور وہ بنا کے جو ہے نا وہ لے کر چلنا ہوگا. یہ وہ سارا سلسلہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. تو جتنا پیرنٹس اپنے بیہیویئر کے لیے رول ماڈلنگ زیادہ کریں گے, اور بچوں کو اس وقت بہت زیادہ ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. جتنی سپورٹ آپ پرووائڈ کرتے چلے جائیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ کے بچوں کی زندگی بھی زیادہ مشکل ہوگی, زیادہ فتنوں میں وہ جائیں گے, اور آپ بھی زیادہ مشکلات میں رہیں گے. اور سکلز, سافٹ سکلز ہمارے بچوں کے بہت ویک ہو چکے ہیں, لیکن انہی سکلز کی وجہ سے جو ہے نا وہ وہاں پہ مشکلات میں ہیں. ان کو جو ہے نا ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میرا بیٹا 6.5 سال کا ہے. چونکہ میں ایک سنگل مدر ہوں تو میری اپنی بھی کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہیں کہ ٹینشن اور ڈپریشن کی وجہ سے میں تھوڑی سی ہائپر رہتی تھی. تو لیکن اب آ کے اگر میں تھوڑی لائف میں ریلیکس ہوں, لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ اس پہ شاید ہے کہ وہ بات نہیں سنتا, ضدی ہے. جیسے میں پہلے اگریسو ہوتی تھی, ضد کرتی تھی میں بھی, مطلب غصہ کرنا, تو اس کے اندر یہ چیزیں نا ہو گئی ہیں. اب میں چونکہ اس کے ساتھ بہت پلائٹلی ٹائم بھی اسپینڈ کرتی ہوں, کھیلتی ہوں اس کے ساتھ, پراپر ٹائم اس کو سارا دن اسی کے ساتھ رہتی ہوں, لیکن وہ تھوڑا سا نا اس کا بیہیو جو ہے سافٹ نہیں ہو رہا. اس کے لیے میں ایکٹیویٹیز بھی کی ہیں, سارا کچھ ہے, تو اس کے لیے تھوڑی پریشان ہوں. دین کی طرف اس کو رکھا ہوا ہے, لیکن جب خود ہی تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے پھر پاس آئے گا, پھر معافی مانگے گا, پھر مطلب لیکن تھوڑی دیر بعد پھر وہ اس کو ہو جاتا ہے کہ میں نے اب پھر غصہ کرنا ہے, پھر بات نہیں سننی. اس حوالے سے مجھے کچھ تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ کیا ہے.
دیکھیں اگر کوئی سنگل پیرنٹ بھی ہو تو دیٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے نا کہ آپ سنگل پیرنٹ ہو کر بھی اپنے بچے کو پال سکتی ہیں. تو پہلا تو اپنے اندر کانفیڈنس ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نا اپنے پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میں تو غموں کا اور دکھوں کا پہاڑ بن کر رہوں لیکن میرے بچوں کو اس کے امپیکٹس نہ جائیں. یہ پاسبل نہیں ہوتا. آپ جب بھی پریشان ہوں گے تو آپ کی ان باتوں کے اثرات آپ کے بچوں پہ جائیں گے. میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ میں کوچنگ کرتی ہوں لوگوں کی, لیکن اگر مجھے کبھی بھی لگے کہ میں کسی چیز کے بارے میں اسٹریسڈ آؤٹ ہوں تو میں اپنی کسی کولیگ سے ٹائم لے کر پروفیشنلی جا کر بیٹھ کر بات کرتی ہوں کہ مجھے ایک ان بائسڈ اوپینین چاہیے تاکہ میں اپنے آپ کو سیٹل کر کر اپنے مسئلے کو حل کر سکوں. پھر یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے نا, جیسے آپ کا بچہ 6 سال کا ہے, جو چیز 6 سال میں ڈیولپ ہوئی آپ اس کو کم از کم 6 مہینے تو دیں نا. ہم چاہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ اب 5 دن 8 دن 10 دن اس سے اچھی طرح بات کی ہے تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اس کو پھر اتنا ٹائم دینا پڑے گا کہ جو اثرات اس کے اوپر آئیں, جو رانگ رول ماڈلنگ آئی ہے, پلس آپ سنگل پیرنٹ ہیں اس کے بھی جو امپیکٹس آئے ہیں, پلس وقت کے ساتھ ساتھ وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے, وہ اپنے یہ سارے چیلنجز سے بھی ڈیل کر رہا ہے, ان سب کے ساتھ اس نے آگے چلنا ہے. ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. پیرنٹنگ جو ہوتی ہے نا, یہ بات یاد رکھیں, اے پیرنٹ کین نیور ریٹائر. یہ وہ واحد نوکری ہے جس سے آپ کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی دن کہے میں نے استعفیٰ دے دیا, یا یہ کہ جی میری اتنی ایج پوری ہوگی اب میں پیرنٹ نہیں ہوں. آپ نے آخری دم تک پیرنٹ رہنا ہے, تھکنا نہیں ہے کبھی بھی بچوں کی تربیت کرنے سے, بچوں کو سمجھانے سے. آپ نے کہنا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی زندگی دی ہے, اتنا وقت دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکوں. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے تو آپ اس کو کیسے موٹیویٹ رکھیں, کیونکہ اکثر حفظ کرنے والے بچے بڑے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, تو اس میں مجھے گائیڈ چاہیے کہ کیسے. جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ موٹیویٹڈ ہوں تو آپ بھی ساتھ حفظ شروع کریں, کیونکہ اکثر اوقات والدین اپنی خواہشات کی بنا پر بچوں کو حفظ کے لیے ڈالتے ہیں اور خود وہ کام نہیں کر رہے ہوتے, ان کو ان کی سٹرگلز نہیں پتہ ہوتی. پہلا کام تو یہ ہے, چاہے آپ جتنا بھی کریں لیکن آپ بھی ساتھ ساتھ حفظ کریں. دوسرا یہ کہ بچوں کے لیے پراپر اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. یہ اس طرح کہتے رہنا پڑھو پڑھو پڑھو, اس سے نہیں ہوتا. اور اکثر جو ادارے ہیں جہاں پہ حفظ کرایا جاتا ہے ان کے پاس کوئی اسٹرکچرڈ پلان نہیں ہوتا, وہ بس بچہ پڑھ رہا ہے اور اس کو پڑھا رہے ہیں. تو پراپر اسٹرکچرڈ پلان ہو. پھر یہ کہ بچوں کو یہ پریشر نہ دیں. میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ اکثر ہم 2 سال کے لیے آف کرواتے ہیں کسی اسکول سے یا ایجوکیشنل سسٹم سے, اور بچے کے اوپر اتنا انٹینس پریشر ڈالتے ہیں کہ انہی 2 سالوں میں تم نے حفظ کرنا ہے. دیکھیں ہر بچے کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے ساتھ ہمیں اس طرح کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچے کی کیپیسٹی دیکھنی چاہیے. آپ نے 2 سال آف کیا, بچے نے حفظ کر لیا الحمدللہ. آپ نے 2 سال آف کیے, بچہ کر رہا ہے حفظ لیکن اتنا نہیں کر پا رہا, تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ مزید 1 سال 2 سال آف کر لیں, کیونکہ آپ نے تو ویسے ہی بتا دیا کہ میری پرائیورٹی دنیا نہیں ہے دین ہے. تو کوئی بات نہیں, اگر وہ 2 سال اور اسکول نہیں جاتا کچھ نہیں ہوتا. میں اس کو ویسے سائنس پروجیکٹس کرواؤں, اس کی بکس جو ہیں وہ پڑھاؤں, اس کو جو بیسکس کچھ ہے میتھمیٹکس وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کراؤں. اور کیونکہ حفظ کرنے سے بچے کا دماغ ویسے ہی اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بہت آسانی سے چلتا ہے. تیسری آپشن یہ کہ بچہ حفظ کر رہا ہے لیکن سلو چل رہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے اس کو واپس ایجوکیشنل سسٹم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں, اور وہ جو حفظ کا پروسیس ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں. یا یہ کہ اس کو کہیں کہ جتنا آپ نے حفظ کر لیا اس کو بار بار دہراؤ, اور پھر جیسے سمر بریک آئے پھر اس کو ایڈ آن کرتے جاؤ. یعنی ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ حفظ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ بچے کو بہت زیادہ ایک پریشر دیتے ہیں, اس سے بچے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا پریشر کوئی دے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا مشکل کام ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ دنیا کا سب سے افضل کام ہے. اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا یہ بہت افضل کام ہے. اور جتنا افضل کام ہوتا ہے پھر شیطان بھی وہاں بہت زیادہ آتا ہے. کتنی آپ پروٹیکشن شیطان کے اگینسٹ لیتے ہیں, کتنی آپ دعائیں کرتے ہیں, کتنا آپ جسے کہتے ہیں نا یہ وسواس سے بچانے کے لیے جو معاملات ہیں ان کو لے کے چلتے ہیں. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. بہت شکریہ. پہلے تو یہ ٹین ایج کے اوپر جو آج لیکچر ہوئے بہت بہترین تھا ماشاءاللہ.
اور اسی حوالے سے میرا ایک آج کا کوشچن ہے کہ ٹین ایج کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کے اپنے معاملات میں، تو ان میں ایگریشن بھی بہت آتا ہے. تو اس ایگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ان میں جو ہے پیشنس کس طریقے سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، تحمل ان میں لے کر آنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ کی لائف میں یا آپ کے بچوں کی لائف میں جو بھی اس قسم کا چیلنج آتا ہے، مثلا غصے کا چیلنج آیا، انزائٹی کا چیلنج آیا، ایگریشن کا چیلنج آیا، آپ نے جو کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رول ماڈلنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے. مثلا آپ خود اگریسو طریقے سے بچے سے بات کرتی ہیں، فادر کرتے ہیں، گھر میں اور کچھ افراد ہیں وہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے رول ماڈلز کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اب ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو یا اپنے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیں تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں پڑھتے کتنا ہے. مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب ہم خود کچھ نہیں پڑھتے، انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں. مجھے جب بھی کوئی کہتا ہے کہ جی ایگریشن کا کیا کریں، غصے کا کیا کریں، میں کہتی ہوں آپ نے غصے کے بارے میں کتنے ٹاک سنی ہیں، کتنے آرٹیکل پڑھے ہیں، کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کوئی نہیں. ہم صرف کیا کرتے ہیں، کسی نہ کسی ٹاک میں یا کہیں کوئی سیشن ہو رہا ہے اس میں سوال ڈال دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں شاید کوئی ایسا یہ نسخہ دے دیں گی جس میں نا 5 منٹ میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ کے گھر میں کوئی چیلنج ہے نا، اس میں آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. آپ کو اس چیز کو ان سائڈ آؤٹ سمجھنا پڑے گا. جتنا زیادہ آپ سمجھیں گے اور اپنے اوپر اپلائی کرتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا بھی آسان ہو جائے گا. سطحی جملے بولنے سے مسئلے نہیں حل ہوتے کہ بیٹا غصہ نہیں کرتے. غصہ تو آئے گا. ہمارا دین بتاتا ہے والکاظمین الغیظ، جب غصہ آئے تو اس کو پینا ہے. اب وہ پینا کیسے ہے؟ جیسے پانی پینا سکھاتے ہیں، اسی طرح اپنے بچے کو بتانا ہے کہ غصے کو کیسے پیتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے، والدین کے ساتھ کیسے، گھر کے اور بزرگوں کے ساتھ کیسے، سڑک پہ کیسے. ڈفرینٹ سچویشن میں ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس پہ بے تحاشا آپ یوٹیوب کھولیں، ابھی لکھیں ایگریشن ان چلڈرن، آپ کو اتنی ٹاکس مل جائیں گی اور ملتی جلتی وہ ایڈوائس دے رہے ہوں گے. تو آپ ان باتوں کو پکڑیں اور اس پہ عمل کریں. مجھے سب سے بڑی پرابلم یہ لگتی ہے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم صرف ایزی وے آؤٹ، وہ جو کوئک ریسیپی ڈھونڈ رہے ہیں. کوئک ریسیپی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، آپ کو لگاتار کام کرنا ہوگا. بچہ ہے جس کے 18 سال عمر ہے اور اس کے شوگر 7 سے 800 بھی ہو جاتی ہے، تو بس بہت وہ زندگی سے مایوس، اسے کیسے موٹیویٹ کیا جائے؟ دیکھیں اگر اس ایج میں اس کی شوگر اتنی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، اس کا کھانا پینا درست نہیں ہے. کچھ میں ٹپس آپ کو دے دیتی ہوں، کم از کم اس پہ شروع کریں کام. اور آپ لائف سٹائل کوچنگ کروائیں اس کی، اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنایا جائے جس سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. نمبر 1، آپ نے رات کو جلدی سلانا ہے، یعنی کہ 10:30 بجے اس بچے کو بتانا ہے کہ وہ سو جائے، اور صبح کا ناشتہ جو ہے وہ 9 بجے سے پہلے کرے. اس کے علاوہ اگر کبھی اس کا جنک کھانے کو دل چاہے، کبھی کبھار جیسے ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، تو وہ صبح کے ٹائم پہ کھائے، اس نے شام کو نہیں کھانا. اس کے ساتھ ساتھ سبزیاں بڑھانی ہیں، فروٹس جو ہیں وہ اس کو دینے ہیں. اس کو بتانا ہے کہ اس نے واک کرنی ہے ڈیلی. پھر یہ کہ میٹھے اور نمکین کو مکس کر کے نہیں کھانا. جیسے میٹھی چیز جیسے پھل کھانا ہے تو پہلے پھل کھا لے اور آدھے گھنٹے کا گیپ دے کے پھر کھانا کھانا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیسی کھانا جو ہے وہ زیادہ کھانا ہے، یعنی اگر انڈا پسند ہے تو دیسی انڈا لینا ہے. مرغی پسند ہے تو بے شک آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا دیں اور اس کو دیسی مرغی جو ہے وہ دیں، بنا کے تیار کر کے دیں. اس طرح بہت ساری اور ٹپس ہیں، لیکن آپ جب پراپر کوچ کے پاس جائیں گے نا تو وہاں سے ان کو ہیلپ ملے گی کہ وہ اپنی شوگر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ایکچولی ہماری کلچرز میں ہم لوگوں نے ایک تو خود تباہی پھیری بھی ہے بہت ساری، اور اس تباہی کو اتنا ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم دوائیوں پہ رہتے ہیں، ادویات پہ رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو لیٹسٹ کانسیپٹ اب یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں تو آپ کی بیماریاں کم ہوں گی. اگر بیماری ہوئی ہے اور آپ لائف سٹائل پہ ورک کریں گے تو بیماری آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائے گی. کچھ بیماریوں کے لیے آپ کو منیمم میڈیسنز لینی پڑیں گی اور کچھ بیماریوں میں وہ میڈیسن ختم بھی ہو جائے گی. صحیح فیصلے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں نے اپنے بھانجے کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ 6 سال کی ہیں، 3 بہنیں ہیں وہ،
اور ایسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، سب بڑی والی کو پسند کرتے ہیں، چھوٹی کو پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ نا ذرا اس طرح کا ناپسند جس طرح بچے کو نا قدرتی طور پہ. اب ایسا تھا کہ اسٹارٹ سے ہی نا سب اس کو سائن مینٹل ایسے کہنا شروع کر دیا نا. اب وہ اتنی ضد کرتی ہے کہ نیچے بیٹھ جائے گی اور اپنے آپ کو مارنے پہ بھی آ جائے گی. اگر آپ اس اتنا روئے گی چیخے گی، پیار سے بولو گے تب بھی نہیں سمجھتی، ماریں گے تب بھی نہیں، اس کی مدر ماریں گی تب بھی نہیں. اور ابھی اس نے ریسنٹلی اپنی آئی لیشز کاٹ لی. سب کہہ رہے ہیں یہ تو ہے ہی سائن، اس لیے اس نے کاٹ لی. اب نانوں کے گھر آئی، سب نے کوشش کی کہ ذرا نا اس کو آرام سے کریں. سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی صورتحال میں کیا کریں. کچھ کہتے ہیں جی اس کو اسکول سے اٹھا لیں اور مدرسے میں ڈال دیں. اور اتنا میری سسٹر پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. دیکھیے یہ اب آپ کے سامنے ٹپیکل کیس آ رہا ہے، بچے کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے کیا بیہیویئرز آ رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کے. بیسٹ تو یہی ہے کہ ان کے والدین کو کسی اچھے کوچ کے پاس بھیجا جائے جہاں وہ اس کو سکھائیں اور سمجھائیں کہ اپنے رویوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے. مدرسے میں جانے سے تو اس کی پرسنالٹی کو اور ڈسٹروائے کر دیا جائے گا نا. بالکل ہم اگین شارٹ کٹ طریقہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی کام کریں. اصل طریقہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس بچے کو پیار دیں. یعنی یہ نہیں کہ پیار سے سمجھائیں کہ تم یہ نہ کرو، بس ویسے پیار دیں. جب آپ بچے کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس سے پیار سے بات کرتے ہیں، اس کو جو اس نے صحیح کام کیا اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، جہاں وہ غلطی کرتا ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو وہ بچہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ٹائم لگے گا ایسے کیس میں، اسپیشلی جہاں اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ کیا جائے. میرا کویشچن یہ ہے کہ اب ایک فیملی ہے تو پیرنٹس تھوڑا لیس ساؤنڈ ہے لائک فائنینشلی، لیکن پھر بھی پیرنٹس اپنا 100% بیسٹ دیتے ہیں، سارے افیئرز گھر کے بھی مینیج کرتے ہیں، بچوں کے بھی. اب ایک بچہ ہے تو وہ پھر بھی بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے، مما یہ کیسے مینیج ہوگا، یہ کیسے مینیج ہوگا، آپ لائٹس آف کریں، مطلب تھوڑے بل آئیں، دس دیٹ. فائنینشلی وہ اتنا زیادہ ڈپریشن، وہ مطلب اتنا سوچتا ہے اور اتنا زیادہ ساری فیملی کو ڈسٹرب کرتا ہے. حالانکہ پیرنٹس کہتے بھی ہیں اٹس اوکے، بٹ تو پھر اس بچی کو کیسے ہم کول ڈاؤن کریں؟ تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ حالانکہ پیرنٹس اسے ہر لحاظ سے کہتے ہیں کہ اٹس اوکے ہم مینیج کر لیں گے، لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھے. ایکچولی اس کے سامنے کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی بات چیت ہو رہی ہوگی جس میں فائنینشیل انسیکیورٹی کی ہوگی کہ بھائی اب کیا کریں. اب آپ دیکھیں اس وقت ہر گھر میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ اتنے بل اتنے بل. ہم لوگوں کو ملتے ہیں، سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں آپ کا بجلی کا بل کتنا آیا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں، کئی دفعہ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے، کوئی بھی میں نے کام کرنا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو شروع سے بتا دیا ہے کہ یہ سب رزق کی شکلیں، اور رزق کے لیے جو ہمیں قرآن اور سنت سے طریقے پتہ چلتے ہیں ہم نے ان پہ عمل کرنا ہے. جتنی شکر گزاری ہوگی رزق بڑھے گا، جتنا ہم اپنے ایمان پہ کام کریں گے رزق بڑھے گا، جتنا صلہ رحمی کریں گے رزق بڑھے گا، جتنا استغفار کی کثرت کریں گے رزق بڑھے گا، جتنا صدقہ دیں گے رزق بڑھے گا. تو میں تو انہی کاموں پہ ہمیشہ فوکس کرتی ہوں کہ اگر میں نے یہ کام کیے تو انشاءاللہ اللہ مجھے رزق دے گا. اور ساتھ پھر وہ دعائیں مانگنا جس میں رزق کی برکت کی بات کی گئی ہے. تو اب دیکھیں ٹی وی لگا کے ہم سارا دن دیکھتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی. ایک تو میں ٹی وی نہیں دیکھتی، نہ اپنے گھر میں آن کرنے دیتی ہوں. پھر یہ کہ بچوں کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو رزق چاہیے، وہی بات ہے یہ جو میں نے اتنی لمبی چیک لسٹ دی ہے کہ میں تو بیٹا یہ کام کرتی ہوں آپ بھی یہ کام کرو. تو ہمارے رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. ہمارا رب چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے. رزق چاہیے نا آپ کو، تو یہ نہیں ہے کہ ملک چھوڑ کے جائیں گے تو رزق میں فراوانی آ جائے گی. اللہ نے جو رزق لکھا ہے نا وہ آپ کو یہاں بھی مل سکتا ہے. ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اللہ نے آپ کا رزق کہیں اور لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہاں پہنچا دے گا کہ آپ وہاں پہ اس رزق کے لیے جائیں. تو یہ والے جو بیسک کانسیپٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، وہ والے فارمولے اس کو سکھانے کی ضرورت ہے.